جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں عبادت میں، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب چلنے لگا تو آپ اس کو کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ذرا غور کیجئے بات پر، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، تیری نماز میں کوئی غلطی ہے، تیری نماز مکمل نہیں ہے، نہیں، آپ کیا فرماتے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یہ جو تم نے کیا ہے یہ نماز نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے تو نماز پڑھی، قیام رکوع سجدہ ہر چیز کیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس آدمی نے پھر اسی طرح سے نماز پڑھ لی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ آپ پھر اس کو فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر تیسری دفعہ اسی طرح پڑھ لی۔ آپ پھر اس کو یہی فرماتے ہیں۔ تو جس کو حق کی، سچی بات کی طلب ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ مجھے صحیح رستہ ملے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ صحیح رستے کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، مجھے تو یہی نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آج کے ہمارے کوئی ہوتا نا، کہتا کہ ہمارے ہاں ایسے پڑھتے ہیں، اس سے آگے کچھ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تعصب، ہردرمی، ضد۔ لیکن صحابہ کرام وہ حق کی تلاش میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز میں غلطی کہاں پر تھی؟ وہ سارا کچھ کرنے کو کر رہا ہے، قیام رکوع سجدہ ہر چیز کر رہا ہے، غلطی کہاں پر ہو رہی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا، کہ جس نماز کے اندر کوئی خشوع و خضوع کو اطمینان نہیں تھا، وہ نماز جو آج ہمارے 90% مسلمانوں کی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کی نماز وہ ہے، وہ اسی طرح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ جس کو اللہ کے نبی فرماتے کہ نماز ہے ہی نہیں، کہ جب تک عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے ہاں وہ عبادت سرے سے ہے ہی نہیں۔